بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 101 کا ترجمہ اور تفسیر آج آپ کے ساتھ بیان کروں گی، اور اس میں حکم یہ ہے کہ نماز خوف اور سفر میں ہوں تو نماز کی ہمیں کیا چھوٹ ہے۔ احادیث تو کافی طویل ہیں، لیکن جو شارٹ اور مین جو مرکزی چیز ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آج بیان کروں گی۔ اور اس میں ہمیں رخصت کیوں دی گئی، اور جب ہم لوگ سفر پر جاتے ہیں تو ہم لوگ مکمل نماز اگر پڑھیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سفر کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی جو چھوٹ دی ہے اس لحاظ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں تم پر کوئی حرج اگر تم قصر کرو نماز میں، اگر ڈرو تم اس بات سے کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں کافر، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ترجمے سے ہی سارا کچھ ظاہر ہے۔ اگر سفر پر ہو تو ہمیں صرف 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوں گی، باقی دیکھنا یہ ہوتا ہے جو صحیح مسلم اور بخاری شریف میں جو اس آیت کے لحاظ سے کر لیا گیا ہے کہ آج کل تو بہت سارے وسائل ہیں اور آج کل خوف والا بھی کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ اونیسٹلی آیت نازل ہوئی تھی، ویسے عام ہی نازل ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی، جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جنگ سے پہلے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ نماز خوف میں صرف 1 رکعت ادا کرنی ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ 2 ہی رکعتیں جو ہے وہ ادا کرے گا، لیکن اگلی صف اور پچھلی صف یعنی کہ اس جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ باری باری جو ہے نا وہ کریں گے، 1 ہی رکعت میں سلام پھیر دیں گے، اور جو دوسرا گروہ ہوگا، جو دوسرا گروپ ہوگا وہ بعد میں یا پہلے اس طرح کر کے وہ جو ہے نا وہ سلام پھیریں گے۔ اس طرح امام کو 2 ہی نمازی امام کی جو ہے وہ 2 ہی رکعتیں جو ہے وہ ادا ہو جائیں گی، کیونکہ جہاں تک بات ہے خوف کی تو وہ خوف صرف میدان جنگ کا ہی ہو سکتا ہے، اور آج کل تو وہ بھی خوف والا بھی کوئی چکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سفر کے لیے جو سب سے زیادہ جو چھوٹ دے دی گئی ہے وہ 2 رکعتیں ہی ہیں۔ اگر سفر لمبا ہو، طویل ہو، یعنی ہمارا پتہ نہیں کتنا ٹائم وہاں پر لگ جانا ہے یا کتنا ہوگا، تو ہمارے لیے پھر وہ مکمل نماز ادا کرنی ہوگی، کیونکہ اس میں بھی صورتیں نکلتی ہیں۔ اگر 3 دن کا سفر ہے، ہمیں پانی وغیرہ میسر نہیں آتا تو ہم تیمم کے ذریعے نماز ادا کر سکیں گے، مطلب جیسا بھی ہو وہ 2 رکعتیں ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر سفر میں ہم لوگ چل رہے ہیں، سفر ہمارا جاری ہے، راستے میں ٹائم ہو گیا ہے نماز کا، ایسے حال میں ہمیں 2 جو ہے وہ رکعتیں ادا کرنی ہوں گی، کیونکہ اس میں ہوتا یوں ہے کہ سفر کے دوران ہمارا رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب نہ ہو، ہمارا منہ جس طرف بھی مرضی ہو، تو وہ ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ وہ نماز قبول ہوگی اور زیادہ درجے کی مطلب اس کو قبولیت جو ہے وہ ملے گی۔ جیسے کہ سفر میں نماز قصر کرنے سے استدلال کیا، اگرچہ بعض مسائل میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ضروری یہی ہے کیونکہ بعض علماء کا کہنا تھا کہ وہ سفر جو ہے وہ صرف جہاد، حج، عمرہ یا حصول علم وغیرہ کو ہو تو تب ان کو رخصت ہے، ادروائز یعنی کہ یہ رخصت جو 2 رکعت کی ہے نا وہ اس صورت میں ہے۔ ہوا یوں کہ ایک صحابی نے بحرین جانا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں تاجر ہوں، اکثر بحرین آنا جانا رہتا ہے، تو آپ نے اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہی حکم دیا۔ ویسے یہ حدیث مرسل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے یہ 2 رکعت تخفیف کر کے تمہیں یہ صدقہ تمہارے لیے کر دیا ہے تو تم اس میں خود سے جو ہے وہ اس کو تلاش نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے ہمارے لیے۔ ایک اور حدیث ہے کہ خواہ وہ مباح ہو یا مختور ہو، یعنی سفر
لمبا ہو یا پانی وغیرہ کا، یعنی کہ کسی عالم میں انسان پورا کر سکے نا، وضو وغیرہ کا بھی اسے مسئلہ ہو یا کچھ اس طرح کر کے، تو اس صورت میں تیمم بھی حاضر ہے، تیمم کا بھی ہمیں حکم ہے۔ تو ایسے عالم میں یوں ہوگا کہ اگر کوئی ڈاکہ وغیرہ ڈالنے کے لیے نکالتا ہے تو اس کے لیے بھی نماز قصر کرنے کی رخصت ہے، یعنی کہ اس کو تھوڑا ڈیلے کر کے ادا کر لینا اس کا، اس طرح کر کے۔ اور یہ سارے اسی طرح کر کے بعض اوقات کسی چھوٹے سے لشکر کو کسی مہم پر بھیج دیا جاتا تھا۔ ویسے جو ہے نا یہ تمام قبائل جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے، اس لیے قدم قدم پر دشمن کا سامنا رہتا تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی تھی کہ نماز خوف ایسے عالم میں اور سفر میں یہ نماز تمہارے لیے ہوگی، تم نے اس طرح کر کے نماز ادا کرنی ہوگی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ اس کے ساتھ اس کو نہ لیا گیا ہے، اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں، اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں، یہ صورت آئی تھنک صورت لقمان میں ہے یا کس صورت میں ہے، خیر انشاءاللہ میں وقت آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ تو اس کو ہم یہ بھی نہیں لے سکتے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں لیا جا سکتا کہ اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ نہ کریں تو ان کو بدکاری پر مجبور کرنا جائز ہے، یعنی آپ اپنی، یعنی کہ لڑکیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ لڑکیوں کو بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرو، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو ان کو رہنے دو، نہ ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بدکاری کریں یا اس طرح کر کے ان کو ٹارچر کرنا یا یہ سارا، اب اس کا میں آپ کو آج کل کے لحاظ سے نہیں بتا سکتی۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، بس اس صدقے کو قبول کرو۔ وہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ پوری نماز کیوں نہیں، اب تو ہمارے حالات صحیح ہو گئے ہیں، مطلب ہمیں اب کافروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اب آپ کا کیا اس بارے میں خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 ہی پڑھو۔ حضرت انس رضی اللہ سے جو ہے وہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ شریف تک اور پھر واپسی میں مدینہ تک 2 رکعت ہی نماز پڑھتے رہے۔ راوی نے پوچھا کہ آپ کا مکہ میں کتنے دن کے لیے قیام تھا؟ فرمایا 10 دن کے لیے، یعنی اگر زیادہ ٹائم بھی لگ جائے، مہینے سے 10 دن سے اوپر کا کہہ لیجئے تو لگ جائے، تو پھر آپ کو وہ مکمل نماز ادا کرنی ہوگی۔ لیڈیز کا تو خیر مسئلہ نہیں ہے، وہ گھر کے اندر ہی ہونا ہے، انہوں نے جہاں بھی جانا ہے، غیر محرم کے سامنے صرف ہوتا ہے مسئلہ۔ حضرت ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے خلافت میں 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں، پھر وہ اپنی خلافت کے آخری ایام میں 4 رکعتیں پڑھنے لگے، لیکن ہمیں رخصت 2 کی ہی ہے کہ ہم لوگ 2 ہی رکعتیں جو ہیں وہ نماز ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے حضر میں 4 رکعت اور سفر میں 2 رکعت اور خوف میں 1 رکعت کا حکم دیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عصفان کے مقام پر تھے اور مشرکین زجنان کے مقام پر، پس دونوں لشکر آمنے سامنے تھے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو معمول کے مطابق 4 رکعتیں پڑھائی، اسی اسنا میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ نیکسٹ ٹائم یہ کرنا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔